قرآن مجید نے قارون نامی ایک شخص کا قصہ بیان کیا ہے کہ جس کو فرعون کے دربار میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا، اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے مال و دولت سے نواز رکھا تھا، خزانوں کے انبار تھے جن کا یہ مالک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دے رکھے تھے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا پاتی تھی۔ خزانے اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ چابیاں اٹھانے کی بات ہو رہی ہے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اور سنبھالنے کے لیے طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بھی مشکل سے ہی کافی ہو پاتی تھی۔ اس شخص کے مال و دولت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی جماعت مشکل سے اٹھا پاتی ہو۔ قارون نامی یہ بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، لیکن یہ آپ علیہ السلام کے خلاف باغیانہ روش اختیار کیے ہوئے تھا، اور اس نے سرکشی والا طرز عمل اختیار کر رکھا تھا، جس پر اس کی قوم کے چند لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ اپنے مال و دولت پر تکبر کرنا اور گھمنڈ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے اپنے مال و دولت پر تکبر مت کرو، اپنے خزانوں پر اتراؤ نہیں، بلکہ اس مال و دولت کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کا سامان کرو، اور وہ اس طرح کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم کیا ہے تم اس کی غریب مخلوق کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرو، اور دیکھو وقت کے پیغمبر کے خلاف سرکشی اور باغیانہ روش اختیار کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قارون ان لوگوں کی نصیحت پر عمل کرتا، اس کو پلے سے باندھتا، لیکن اس کا جواب ذرا سنیے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا کہ یہ مال و دولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، یہ میں نے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے، یہ تو میری قابلیت کا صلہ ہے، یہ خزانے میں نے اپنے زور بازو پر کمائے ہیں۔ نصیحت کرنے والوں نے نصیحت کر کے اپنا فریضہ پورا کر دیا، قارون کو نہ ماننا تھا نہ اس نے مانا۔ کچھ دن گزرے کہ قارون بڑے ٹھاٹ باٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا، بڑے کر و فر اور غرور و تکبر میں چلا جا رہا تھا کہ عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، سو ہم نے اس کو اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، پھر اس کو کوئی ایسا گروہ بھی میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا ہے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا اور نہ ہی وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ قارون نامی یہ بدبخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کردار بھی ہے، یہ ایک کریکٹر بھی ہے، ایک ایسا کردار کہ جو تقریباً ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور یہ کریکٹر اس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے کہ جس کے پاس جب مال و دولت آ جائے تو اس کا غرور و تکبر آسمان کو چھونے لگتا ہے، وہ آپے میں نہیں رہتا۔ ایسے طبقے کے لیے قارون کے اس عبرتناک قصے میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ کہ جو اللہ مال دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ مال و دولت واپس لے لینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اور آخر وقت ہی کتنا لگتا ہے امیر سے فقیر ہونے میں، صرف ایک حادثہ پیش آنے کی دیر ہوتی ہے اور کروڑ پتی انسان روڈ پر آ چکا ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کبھی بھی اپنے خدا کو نہ بھولے، انسان کبھی بھی اپنے رب کو نہ بھولے، اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت عنایت کر رکھا ہو، ایک تو وہ غرور و تکبر نہ کرے، فخر و تکبر نہ کرے، اور ساتھ ہی غریبوں کے حقوق کا خیال رکھے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کر رکھا ہے وہ بھی خدا کی مخلوق پر مہربانی والا معاملہ کرے۔